کسی شعبے میں بھی جاؤ، کام کی لائن سے، پڑھنے کے لائن سے، کسی بڑے مدرسے میں داخلہ کرانے کی لائن سے، کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ ایڈمیشن کرانے کے لائن سے، کسی شعبہ میں بھی تم اگر آگے ترقی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ بس ہماری پہلا امتحان۔ طالب علم نے محنت کیا یا نہیں کیا، اس کا جانچ ہو رہا ہے، اس کو پرکھا جا رہا ہے۔ لہذا اگر تم کسی بڑے مدرسے میں جاؤ گے داخلے کے ارادے سے، سب سے پہلے تمہارا امتحان لیا کہ تم نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کیا اور کیا اس تعلیم میں تم کامیاب ہے یا نہیں ہے، امتحان۔ اور اسی امتحان کے مطابق تمہارے درجات طے کیے جائیں گے کہ تم کس درجہ کے لائق ہو، حفظ کے لائق ہو یا عربی الحمدللہ رمضان المبارک کے تعطیل کے بعد شوال مقدم سے آپ حضرات نے مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہو، اور یہ 4-5 مہینے کیسے گزر گئے کچھ پتہ نہیں۔ شوال کا مہینہ گزر گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم کچھ تعلیم حاصل کیا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، اور 5-6 مہینہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نکل جاتا ہے۔ بات سنا رہی ہے؟ اب یہ 5-6 مہینے میں مستقل تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، مدرسے میں نہ، مدرسے میں تمہیں کھانا دیا جا رہا ہے، مدرسے میں تمہیں رہنے کے رہائش کے کمرے دیے جا رہے ہیں، مدرسے میں تمہیں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین دی جا رہی ہے، مدرسے میں تمہیں ہر چیز کا سہولیات دی رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اپنا دھیان، اپنا توجہ تعلیم اور تربیت پر لگا۔ یہ بجلی ہے، بجلی چلے جانے کے بعد بیٹری کا انتظام کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس پر مکمل توجہ کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ صرف اور صرف اپنا دھیان تعلیم اور تربیت پر۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کو صرف رکھا جا رہا ہے، یوں ہی نہیں، تم مہمان رسول ہو اور تم اللہ کے راستے میں ہو۔ جو طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو گویا کہ جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت پر بچھاتے ہیں طلبہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، بہت سنہرا وقت ہے کہ تم اس قیمتی وقت کو کس طرح علم اور تربیت میں لگاؤ اور آگے بڑھو۔
اب اسی کے لیے امتحان ہونا ہے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ تم اس 5 مہینے میں اس طرح تم نے محنت کی، استاد کی تعلیم کو تم نے اس طرح اپنے سینے میں لینے کی کوشش کیا۔ یہ ششماہی امتحان الحمدللہ آج تکمیل اس کا ہوا، اور پھر تمہارے لیے 1 ہفتے کی چھٹی تعطیل رہے گی۔ کہ کیا ہم ان سے پڑھ رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ جب گھر تم جاؤ گے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلامتی پیش کرو، بس سنانی ہے۔ اور ایسا گھر میں رہو، ایسا گاؤں میں رہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی یہ طالب علم ہے۔ بے شک ایسا جس طرح تمہاری نماز مدرسے میں پابندی سے ہوتی تھی، جس طرح تم مدرسے میں پابندی سے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پابندی سے پڑھتے تھے، اسی پابندی سے گھر میں بھی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ بات سنائی؟ پہلی بات کہ ہماری نماز گھر میں بھی نہ چھوٹے۔ جب تم نماز پابندی سے پڑھو گے تو تمہاری نماز کو دیکھتے ہوئے تمہارے گھر کے لوگ بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہن ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، یا تمہارے ماں باپ ہیں جو نہیں پڑھ پاتے ہیں، دیکھے گا کہ کوئی طالب علم ہمارے یہ لڑکا یہ بیٹا ہمارے مدرسے سے آیا، کلاس کر آیا، محسوس کریں کہ ہم اپنے لخت جگر کو، ہم اپنے فرزند کو، ہم اپنے عزیز کو جو ہم گھر بار سے باہر بھیجا ہے کیا سیکھا ہے؟ بیماری ہے۔ تو جس طرح تم یہاں ایک اصول کے ساتھ رہتے ہو، طالب علم بن کر رہتے ہو، جس طرح تم کو تربیت دی جا رہی ہے ابھی تک اور دی گئی ہے، اسی تربیت کے ساتھ ہم بھی رہو گے۔ بات سنائی گئی؟ اور پہلی تربیت کیا کہ تمہاری نماز باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کہ دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ پرانے مدرسے میں پڑھتا تھا، جامعہ عثمان بن عفان کی طالب علم ہے، اور جامعہ عثمان بن عفان کی طالب علم کا ایک حیثیت ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہاں کا طالب علم کا ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ تم کو دیکھ ارے بزنس اور دکان میں کون سامان زیادہ بکتا ہے؟ اچھی چیز جو ہوتی ہے نا، جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ جلدی مل جاتی ہے۔ برانڈیڈ برانڈیڈ کپڑا لیں گے، جوتے لیں گے، فلاں لیں گے، فرق لیں گے، ہے نا؟ تو اسی طرح سے بھی اپنا ایک برانڈیڈ منتخب کرو کہ ہم بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور اس صرف اس کے لیے دکھاوے کے نہیں، اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر تمہارا یہ عمل ابھی سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سب کو دین کی خدمت کے لیے دین کے خادم بنائے گا۔ ابھی سے تھوڑا شروع ہونا چاہیے۔ جو پڑھ رہا ہے اب تک یہ تعلیم ایسا نہیں ہے جو پڑھ لو گے تو عمل کریں گے، نہیں، ایک آیت بھی، ایک عمل بھی، اور ایک حصہ بھی اگر پڑھ لیا، ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس حصے کو، اس عمل کو، استاد کے اس بتائے طریقہ کو عمل میں لیا۔ جب تم سے عمل کر لو گے تو بھول جاؤ گے۔ تمہیں بتایا گیا وضو کی کتنے فرائض ہیں، تمہیں بتایا گیا کتنے سنتیں ہیں، تمہیں بتایا گیا کتنے مکروہات ہیں، نہیں بتایا گیا؟ مسواک کی کیا فضیلت ہے،
سونے کی کیا آداب ہے یہ بتا دیا، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے پابندی سے رکعت اگر تم پڑھو گے یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو بخود یاد ہو جائے گا۔ کھانے کے جو آداب سکھلایا گیا ہے اگر اس آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم کھائیں گے تو یاد کرنے کی ضرورت ہے، رکھنے کی ضرورت ہے تو بخود وضو کی جو فرائض کہا گیا ہے، غسل کی جو فرائض کہا گیا ہے اس پر عمل کرو گے تو مزید یاد کرنے کی ضرورت کو ہے۔ غرض کے ہر عمل کا یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے عملی زندگی میں لازمی کر دیں۔ جگہ ہم انشاءاللہ بات مانی ہاں، اور گھر جاؤ تو اپنے آپ کو جو تم نے حاصل کیا وضو کی سنتیں، فرائض، مکروہات وغیرہ وغیرہ گھر میں سناؤ، بتاؤ، دیکھو امی جان وضو کی یہ طریقہ ہے، دیکھیے ابا جان وضو کی یہ سنتیں ہیں، گھر میں اگر کھانا سنت مطابق نہیں مل رہا ہے تو کہو امی جان کھانے کی یہ سنتیں ہیں، ہم اس سنت کو فالو کریں گے۔ جب تمہارے گھر میں سمجھ بات آئے گی تو واقعہ ہمارا بچہ کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اگر تم اسی رنگ میں رنگ جاؤ گے جس رنگ میں گاؤں کے بچے کھیلتے ہیں، تم جا کے ہاتھ پاؤں پہن کے گھوم جاؤ گے تو کیا کہے گا یہ کچھ صحیح نہیں۔ تمہارے گھر جا کر تمہارے سر سے چوٹ اتر جائے گی تو تمہاری طاقت رہے گی نہیں رہے گی۔ وہ کہے گا کہ بچہ تو یہی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، خواہ مخواہ مدرسہ پڑھتا ہے، کہے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے گاؤں میں شکایت کا موقع نہیں دینا۔ بڑی شکایت آتی ہے، حتیٰ کہ تمہارے گاڑیوں کو شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے مفتی صاحب جب گھر جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ باپ ماں باپ کو بات مانتا ہے، ضد کرتا ہے، اور جو باہر صبح سے کھیلنے کو نکلتا ہے شام کو آتا ہے، یہ شکایت آتی ہے۔ کیسے کرو گے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، گھر کے بڑے افراد کی خدمت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، گھر کی ضروریات پر کچھ کرنا ہے، اور جو تم یہاں پڑھتے ہو کم سے کم گھر میں بھی صبح اور شام اس چیز کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح تم یہاں کھانا کھاتا ہے تو گھر میں چھوڑ دیتا ہے جی، گھر میں کھانا کھاتے کیوں کھاتے ہو؟ جس طرح تم یہاں سوتے ہو تو گھر میں سونا چھوڑ دیتے ہو، تو پھر پڑھائی تعلیم کیوں چھوڑتے ہو؟ بس ہماری ہے تم متعین کر لو کہ ہمیں اتنا پڑھنا ہے، صبح گھنٹہ پڑھنا کا جو ہو جائے، فجر نماز کے بعد ہم سب پڑھیں۔ اگر تم گھر میں بھی پڑھائی کرو گے تو جو تم پڑھ لکھ کے جا رہا ہے اس کو تم ہرگز نہیں بھولے گا، بھول جائے گا۔ اور اگر تم نہیں پڑھو گے تو 2 ہی دن میں ختم، نسل منسیہ بھول جاؤ گے۔ اب تم مدرسہ جب آؤ گے تو اثر نہ ہم پڑھانا پڑے گا، دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز حفظ چھوڑنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو اسباب جو چیز کو یہاں پڑھتے تھے وہاں بھی صبح شام پڑھائی کرنی ہے۔ اور تیسری چیز کبھی بھی کسی سے گالاں گلوچ، بد زبانی، جھگڑا، گندی بات، گندے عمل، بری چیز، برائی پر تمہارا نام تک نہیں آئے۔ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بچہ گھر آگے تو اتنوں گفتوں سے گالی نکل رہا ہے، یہ بچہ جب سے گھر مدرسہ سے آیا جھگڑا کر رہا پرانے کو فرق ستا رہا ہے، اس شکایت آتی ہے۔ اپنا آپ کو بچو
ابھی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی زندگی تم کو بچائے گا، لیکن فکر تمہیں کرنی ہے، فکر تمہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فکروں کے مطابق تم سے اعلیٰ درجہ نوازے گا، جتنا تم فکر کرو گے نا اس سے کہیں زیادہ نوازے گا۔ شرط ہے اس چیز کی فکر کر لینا، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، گالی دینے سے بچنا ہے، گندی باتوں سے بچنا ہے، گندے خیالات سے بچنا ہے۔ تب دیکھو انشاءاللہ تم کو اللہ کے شکر کرے گا۔ بس سناری ہے، ہاں گھر میں جاؤ سب کو سلام کرو، سب کو جتنے بڑے ہیں گاؤں میں تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرنا، بس سناری ہے۔ اور سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، وہ اگر کسی مل جائے تو سکھاؤ۔ اور یہاں سے جاؤ تو یہاں کا جو مدرسے کا جو چیزیں ہیں اس کو گندا کر کے توڑ پھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، تمہاری امانت ہے۔ بات بات کیا ہوتے ہیں وہ سامان ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، آپ سمجھے مدرسہ والے نہیں، یہ امانت ہے تمہارے لیے۔ اس سے ہر چیز کو قاعدے سے طریقے سے رکھ کر جس طرح اپنا سامان کو کہہ کر بیان کرتے ہو نا، اسی طرح مدرسے کی اشیاء بھی مدرسے کی چیزیں بھی اس کو طریقے سے رکھو، نقصان مت پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مدرسے کے بدولت مدرسے کے ذریعے بھی کچھ سکھا رہا ہے، اس لیے یہ مدرسہ بھی اعلی علم ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو اصول، اعلی علم کی دل و جان سے حفاظت عزت کرنی ہے۔ بس منائی استاد کی عزت کرنا کیوں؟ علم کے ذریعے یہ مدرسے جہاں تم بیٹھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو، یہ بھی علم کا ہے۔ تب دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دھیان نہیں دیتے ہیں، اور اسی سے علم کی ترقی ہوتی ہے۔ کبھی کسی استاد کے خلاف برائی نہیں کرنا، بات بنائی کبھی بھی نہیں، کیسے بھی استاد ہو کبھی اس کی برائی زبان پر حرف نہیں جائے، یاد رکھنا، ورنہ تمہارے جتنے بھی علم ہے سب کی سب ضائع ہے، بیکار ہو جائے۔ کبھی بھی نہیں، یاد رکھنا، زندگی میں اصول کر لو کہ جو ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہم سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کبھی اس کے لیے شکایت کے الفاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک علم سے سیکھ لیا تمہارے لیے وہ ترقی کا ذریعہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک موجی سے علم سیکھا، موجی سے، اتنے بڑے پائے کے امام اس موجی کو استاد مانا۔ یہ ہے علم کا مقام، اساتذہ کرام کا مقام۔ بس ہماری ہے کبھی بھی استاد سامنے بدماشی نہیں کرنی ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، ایسے بن کرو استاد تم کو دیکھے، تم کو دیکھتے ہی استاد کی دل سے دعا نکلے، اور استاد کی دعا جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اسی طرح استاد کی دعا اور بد دعا دونوں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بس ہماری ہے بات ہے چھوٹی موٹی باتیں تو ہم نے کی ہے، اس پر دھیان رکھو، عمل کرو۔ اب یہ حافظ علی استاد جامع عثمان نبان تم سب کو نمرات سنائیں گے اور نتائج امتحان بھی دیں گے، وہ نتائج امتحان تم کو ملے گا وہ خود بھی دیکھو اور اپنے گارجن کو دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے نمبر زیادہ ہوں گے تو شکریہ ادا کر، الحمدللہ اللہ نے۔ اب کسی کا نمبر کم ہے تو اس کی ہم محنت کریں گے، کیا کریں گے؟ محنت کریں گے، پھر بھی اب تو ہم دکھانا ہے آپ کو تو دیکھیے آپ کو ملا نہیں۔ اچھے نمبرات ہیں، تم نے ممتحن کے سامنے اچھا تم نے کردار پیش کیا، اچھا بتایا تو تم کو ظاہر میں نمبر اچھے ملیں گے۔
اور اچھے نمبر ملے ہیں اس کی کوشش کو برقرار رکھو، سلامت اور آگے۔ اور اگر تمہارے نمبرات کم ہے تو ایسا نہیں کہ مایوس ہو جائے، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمت حوصلہ اندر پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ سالانہ امتحان میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ اس بہتر نمبر آئے۔ سمجھ گئے بات؟ اور ایک بات اور دھیان سے چھٹی تمہاری کل سے ہے، صبح جمعرات سے، جمعرات سے چھٹی ہے کب تک؟ جی جمعے تک، اس جمعہ چھوڑ کر آئندہ جمعہ تک ہے، ایک ہفتہ چھٹی ہے۔ اپنے وقت کو خاص پابندی سے یاد رکھو، جمعہ تک ہے اور مدرسے میں حاضری شریعت کو ہر بچوں کو لازمی ہے۔ یہ نہیں سن ہم چاہتے ہیں کہ فلانا کام پڑ گیا، فلاں ضرورت پڑ گئی، پیسے نہیں کچھ نہیں، ابھی سے جاؤ اور سارے انتظام 2 روز پہلے کر لو، اور سنیچر کو ظہر سے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ کون آئیں گے ہاتھ اٹھانا؟ بچے ہیں گھر کو نہیں آئے گے سر؟ نہیں آئے گا؟ جو بچے نہیں آئیں گے ان کا داخلہ اصل 9 اس کو داخلہ کرانا پڑے گا، اور گارجن سب کرانا پڑے گا، تب بیٹھیں اگر تاخیر سے آؤ گے اکیلے ہو جانا، کس کے لے کر آؤ گے؟ اپنے گارجن کو لے کر آؤ گے اور داخلہ فیس لے کر آؤ گے۔ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے؟ ابھی حافظ عارف صاحب تم سب کو نمرات سنائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ سارے بچے آ جائیں گے۔ ہاں جب بھی کرانا ہو السلام وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، آج ششماہی امتحان مکمل پذیر ہوئی۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت کاوش بہت اچھی رہی ہے، اور جہاں تک آپ لوگ سے گزارش کوشش ہوئی زیادہ سے زیادہ محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ کا امتحان کا وہ نمبرات سنایا جا رہا ہے، کسی کا اگر نمبر کم ہو یا زیادہ ہو، جس کا نمبر کم ہو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ جس کا نمبر اول دوم سن آتا ہے اس کے دل میں تکبر، گھمنڈ، غرور اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بہت اچھا نمبر پایا، اور جس کا نمبر کم ہوتا ہے اس کے دل میں عاجزی اور تھوڑا سا انکساری پیدا ہوتی ہے کہ کاش اور محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی طالب علم سے سبق سکھاتے ہیں کہ اس کو کم نمبر ملا پھر بھی اس پہ خوش ہے، اور اس کو اس لیے نمبر زیادہ ملا پھر بھی وہ کیا ہے، ناشکری کر رہا ہے، گھمنڈ، غرور، تکبر میں کہ میرے بہت اچھے نمبر آ رہے ہیں،
اور جو منتہین آتے ہیں امتحان دینے کے لیے، بچے لوگ سے ناواقف ہوتے ہیں، کون بچے کیسے محنت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے محنت نہیں کر رہے ہیں اسی کا نمبر اول پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا نمبر کم ہے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، اور جس کا نمبر زیادہ ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ضرور محنت کرے۔ درجے کی فرق درجے دور، ہیلو 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 محمد تنویر، ہیلو محمد تنویر بن مظلوم توحید صاحب کیسر، قرآن میں 46 نمبر، تجوید مخارج میں 42 نمبر، تعلیم الاسلام میں 40 نمبر، نقل بحلہ میں 44 نمبر، اور ہیلو انگلش ہندی کر کے جو ہے کوئی نمبر نہیں پہنچ پایا، جس کی وجہ سے بھی یہ جگہ خالی ہے۔ تنویر کے متعلق، محمد تنویر کے متعلق منتہی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، اور مجھے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ہر کمزوری بتایا تاکہ اس کمزوری کو آئندہ ان کے متعلق لکھا ہے منتہی